ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ چین بیلٹ اینڈ روڈ کو بڑھانے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسی کے تناظر میں اب شام کو بھی چین نے عبور منصوبے میں شامل کر لیا ہے۔ اب شام بھی عبور کا ممبر بن چکا ہے۔ اس سے چین کو کیا فائدہ ہوگا اور اسرائیل اور ویسٹ کو کیا نقصان ہوگا، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو شام میں سول وار جاری ہے، جو بہت عرصے سے شام میں جاری ہے، جس نے شام کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہاں پر دیکھیں تو جو باغی گروپ ہے وہ شام کی حکومت یعنی کہ بشار الاسد سے لڑ رہا ہے، اور بشار الاسد حکومت کی مدد کر رہے ہیں ایران اور روس، جبکہ باغیوں کو ہتھیار فراہم کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل۔ اب حال ہی میں آپ نے خبر سنی تھی کہ اسرائیل روس کے S-400 کو چکمہ دینے میں کامیاب ہوا ہے، تو وہ شام میں ہی ہوا تھا، جہاں پر اسرائیل نے اپنے طیاروں سے شام کی بندرگاہ پر حملہ کیا تھا، جہاں پر ایران کا سامان آ رہا تھا، اور روس کے S-400 اسرائیل کو روک نہیں پائے تھے۔ ایسے علاقے میں جا رہا ہے چین جہاں پر سول وار چل رہی ہے۔ شام کے پلاننگ اینڈ انٹرنیشنل کوآپریشن کمیشن کے سربراہ فاضل الخلیل نے کل شام میں چین کے سفیر فینگ یاؤ کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں شام کی شمولیت کے حوالے سے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ یہ پروگرام شام کو چین اور دیگر ممالک کے ساتھ جوڑنے میں بہت مدد کرنے والا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چینی صدر شی جن پنگ کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم جزو ہے، اور چین نے اس منصوبے کو اپنی خارجہ پالیسی کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں تو شام اس وقت تباہ ہو چکا ہے، شام کی اکنامی بیٹھ چکی ہے، لیکن چین اب ہتھیاروں کے ساتھ شام میں داخل نہیں ہو رہا، بلکہ شام کو آفر کر رہا ہے کہ وہ عبور میں شامل ہو تاکہ ان کا ملک بھی ترقی کر سکے۔ تو جب آہستہ آہستہ شام میں ترقی ہوگی تو شام میں یہ سول وار بھی ختم ہونا شروع ہوگی، اور اسرائیل جو اٹیکس کرتا ہے شام میں وہ بھی باز آ جائے گا، اور چین شام میں جا کر بیٹھ جائے گا جہاں پر امریکہ اور اسرائیل کے انٹرسٹ ہیں۔ اب جہاں جہاں چین گیا ہے، اس نے اس ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اس ملک کی ملٹری کو بھی مضبوط کیا ہے۔ تو ایسا ہوا تو اسرائیل کے لیے خطرے کی بات ہوگی۔ مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب، ایران بھی عبور کا حصہ بن چکے ہیں، اس کے علاوہ ترکی بھی عبور کا حصہ ہے۔ یہ سب ممالک آگے جا کر کنیکٹ ہوں گے آپس میں، اور چین کے عبور سے فائدہ اٹھائیں گے، جبکہ اس منصوبے کا سب سے اہم حصہ پاکستان سے سی پیک کی صورت میں گزرتا ہے۔